کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی عنایت، وہ سب سے بڑی عطا اور انعام اور رحمت وہی، اس کا ہی انکار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ بات کہنا کہ اللہ نے کسی بشر کو کوئی چیز نہیں اتاری، یہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہ کرنا جیسا کہ اس کی تعظیم کرنے کا حق۔ تو یہ مانا ہے کہ ان لوگوں نے قدر نہیں پہچانی اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا، یا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور عزت نہیں کی جیسا کہ اللہ کی تعظیم کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی وحی کا نزول نہیں کیا۔ تو پھر کہا جا رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، من انزل کس نے اتاری وہ کتاب الذی جو لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام، نورا و ہدی للناس، اور وہ کتاب یعنی تورات نور تھی، سراپا نور تھی، یعنی گمراہی کے جو اندھیرے ہیں ان کے اندر وہ روشنی تھی، اور ہدی للناس اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، رہنمائی تھی، کہ جو ہے وہ گمراہی سے کیسے سیدھی راہ کی طرف آئیں اس کے لیے رہنمائی تھی لوگوں کے لیے، اور ایک زمانے تک لوگ جو ہے نور اور روشنی سے روشنی حاصل کرتے رہے اور تورات کی رہنمائی کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہے۔ تو یہ کتاب ان سے پوچھیے جو موسیٰ لے کے آئے تھے کس نے نازل کیا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کسی شخص کے اوپر وہی نازل ہی نہیں کی۔ اگر فرمایا جائے تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تجعلونہ قراطیس، تم بناتے ہو یا اس کو تم رکھتے ہو اس کو یعنی تورات کو، قراطیس کاغذوں میں، اوراق میں، یعنی ایسا نہیں کہ تم اس کی ایک کتاب بنا دو، پوری کتاب جو لوگوں کو دکھاؤ کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، بلکہ تم اس کو لکھتے ہو قراطیس مختلف اوراق کے اندر۔ اب وہ اوراق جو ہے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں وہ تم لوگوں کو دکھا دیتے ہو، اور جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اس کو تم چھپا دیتے ہو۔ اور وہ کاغذ جن کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آنے والے رسول جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان کو تم چھپا لیتے ہو۔ یہ فرمایا جائے تجعلونہ قراطیس، کہ تم اس کو اوراق کے اندر لکھتے ہو، تبدونہا تم اس کو ظاہر کرتے ہو کچھ کو، وتخفون کثیرا بہت سو کو چھپا لیتے ہو۔ تو گویا کہ تمہارے علم کا جو ہے وہ مرتکب ہوتے ہو کہ جو حق بات لوگوں کو پہنچانی چاہیے وہ نہیں پہنچاتے، اس کا بہانہ تم یہ کرتے ہو، طریقہ یہ اختیار کرتے ہو، اس کتاب کے اوراق جو ہے وہ لکھ کے لوگوں کو دکھاتے ہو، کچھ چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، وَعُلِّمْتُمْ اور تمہیں سکھایا گیا، مَا لَمْ تَعْلَمُوا جو نہیں جانتے تھے تم، أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور نہ تمہارے آبا و اجداد، کہ وہ حقائق وہ علوم جن سے تم بھی بے خبر تھے اور تمہارے آبا و اجداد بھی بے خبر تھے، تو ہم نے وحی کے ذریعے سے وہ علوم تمہیں بھی سکھائے اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی سکھائے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر کچھ بھی نہیں نازل کیا؟ قل اللہ، اس پوچھنے کے بعد انہوں نے کیا جواب دے رہے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ان کو بتائیے اللہ نے کہ یہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کی اتری تھی جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ نور بھی تھی، وہ ہدایت بھی تھی، وہ اللہ نے نازل کی۔ تو تمہاری یہ بات جو ہے اس کا رد جو ہے تمہاری اپنی باتوں میں کہ تم اس بات کو پہچانتے ہو اور بتاتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ بالکل عبث اور بے فائدہ بات، جھوٹی بات۔ جب یہ بات واضح ہو جائے ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم اپنی باطل باتوں میں، یلعبون بے فائدہ باتوں میں لگے رہیں، بیہودہ باتوں کے اندر یہ مشغول رہیں۔ یعنی جب آپ کی اس کام کے سمجھانے پر بھی آپ کی بات کو یہ نہ مانے، جب آپ نے بات واضح کر دی پھر بھی نہ مانے، تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے کہ جن چیزوں کے اندر یہ مشغول ہیں، باطل جو ان کے خیالات ہیں اس میں، اور یلعبون جو بے فائدہ باتیں جن کے اندر یہ مشغول ہیں ان میں ان کو مشغول رہنے دیجیے، ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَهَذَا اور یہ یعنی یہ قرآن کریم، کتاب ایک عظیم الشان کتاب ہے،
کتابوں کی ترمیم یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک عظیم الشان بہت عظیم کتاب ہے. انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کو اتارا. مبارکم، یہ مبارک ہے، یعنی اس کا پڑھنا پڑھانا مبارک ہے، اس پہ عمل کرنا مبارک ہے. جو بھی اس کو اپنے سینے سے لگائے گا، اس کو اپنی زندگی کے اندر سامنے رکھے گا اور اس کا اتباع کرے گا، اس کے پیچھے چلے گا، تو اس کی زندگی برکت والی ہو جائے گی. جو اس کو پڑھے گا وہ برکت حاصل کرے گا، جو عمل کرے گا اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کو اہل عیال میں، اس کی زندگی دنیا اور آخرت میں سب میں یہ مبارک کا برکت کا ذریعہ ہے. برکت کا مطلب یہ ہے یا تو تھوڑی چیز ہوتی ہے اسے ساری ضرورتیں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں، یا چیز جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، تھوڑی دیر زیادہ کر دی جاتی ہے. تو ہر طرح سے یہ کتاب جو ہے یہ برکت کا